بپی صاحب یہ معاملہ زیر بحث ہے ہی کیوں سینٹ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہماری سرائکی میں ایک چھوٹی سی مذاق ہے بڑا کہ ایک بندہ میلے پہ گیا تو اس کا پرس چوری ہو گیا، تو کسی نے پوچھا کیسا تھا میلہ، اس نے کہا سارا میلہ صرف اس لوٹنے کے لیے بنایا گیا تھا مجھے۔ آج کا جو سینٹ کا اجلاس کل بلایا تھا ہمیں تھا کہ جی بزنس لایا جائے گا، سارے پاکستان سے سینیٹر آئے، 2.5 3 4 کروڑ کا خرچہ ہوا۔ جب وہاں پہ ہے تو کہ جی کوئی بزنس نہیں ہے، کویشچن آور شروع کرتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کون سا کویشچن آئے، اور سب سے پہلے سٹارٹ پہ پھر فیصل واڈا صاحب کو تقریر کا موقع دے دیا گیا۔ فیصل واڈا صاحب نے آدھا گھنٹہ تقریر کی، پھر اس کے بعد طارق صاحب نے تقریر کی، آج پھر طلال چوہدری صاحب نے تقریر کی، پھر اس کے بعد سارے کرتے کرتے، لیکن اس میں نقصان ایٹ دا اینڈ پاکستان کا ہوگا۔ یہ کانفلکٹ کیا اینڈ ہوگا؟ کیا کانفلکٹ یہی ہے کہ جی کہیں پہ پی ٹی آئی کو سپیس عدلیہ جس طرح اب ہو رہا ہے، آج جیسے سائفر کا کیس میں ضمانت خان صاحب کی ہونے والی تھی، پھر اس کو کر پہ رکھ دیا کہ خبردار ایسے فیصلے نہیں کر رہے۔ عمران خان ایک فوٹو نے جس پورے پاکستان کا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، ضمانت میں صرف خان صاحب نکل کے ضمانت بنی گالا چلے جائیں، یہ تو پاکستان ہل جائے گا۔ سو ایوری بڈی نوز کہ کہیں جوڈیشری کو، تحریک انصاف کو سپیس نہ مل جائے، اس کے لیے سارے وہ ججز، اب وہ 6 ججز اس وقت پورے نشانے پہ کھڑے ہوئے ہیں جتنے 6 ججز ہیں، اور اس کے بعد لیکن آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کو کہیں سپیس نہ مل جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں عدالتوں سے تحریک انصاف کو سپیس بھی مل رہی ہے، فیور میں فیصلے بھی آ رہے ہیں۔ سپیس سے مراد یہ ہے کہ ٹیرین کے کیس کے اوپر جو مینٹینیبل نہیں تھا اس کو کہا جی کوئی مینٹینیبل تب نہیں تھا، آج عدالتوں سے فیصلے حق میں تو آ رہے ہیں نا۔ کون سی سپیس ہے؟ چلیے چاہے وہ میرٹ پر ہی ہوں گے، لیکن عدلیہ سے چلیے انصاف تو مل رہا ہے نا۔ میں مانتا ہوں، میں نے ایسا نہیں کہا کہ نہیں ملتا، لیکن یہ ویسی 203 کیسز ہے خان صاحب پہ، کل سائفر میں ضمانت ہو جاتی ہے، القادر آ جائے گا، القادر میں ضمانت ہے تو پھر کوئی اور آ جائے گا، عدت کا کیس، ایک مطلب ایک لمبی لائن ہے۔ سو وہ کوشش کریں گے۔ پرویز الہی صاحب رہا ہو گئے، حماد رضا صاحب آج منظر عام پر آ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مراد سعید بھی آ رہے ہیں منظر عام پر، چیزیں بہتر نہیں ہو رہی کچھ؟ اچھا دیکھیں، چیزیں بہتر ہوتی تو کل رؤف حسن کا واقعہ نہ پیش آتا نا۔ آپ کو حماد اظہر اور مراد سعید اگر رہنا تو رؤف حسن کا واقعہ بھی دیکھیں نا، یہ بیسیکلی وہ تو ہمارا ایکشن ہے۔ اب جب حماد آئے گا اس کے بعد پولیس بھی آئے گی اس کو گرفتار کرنے کے لیے، پھر مراد آئے گا تو پھر بھی پولیس آئے گی۔ سو ایشوز یہ ہے کہ کل جو رؤف حسن کا واقعہ تھا، سگنلز تو اپنی طرف سے ہر بندے کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے صرف زبان کھولنی ہے اور زبان کاٹنے کے لیے آ جائیں گے۔ سو اٹس ویری سمپل، اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں۔ رؤف حسن صاحب کا کیا معاملہ ہے خواجہ سراؤں سے؟ کوئی خواجہ سراؤں سے کیا معاملہ ہو سکتا ہے رؤف حسن صاحب کا بیچارے کا؟ اٹس جسٹ آزادی رائے، ایک بندہ صرف بولنا چاہتا ہے اور آپ نے اس کی زبان بند کرنی۔ اب ویری فرینکلی کل میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، آج صبح میں کل رات ہاسپٹلس کو پوچھنے گیا، آج صبح میں ان کو سیکریٹریٹ پوچھنے گیا، تو میں نے ویسے جنرل اس کا کسی سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہی از جسٹ، وہ ایک ایسی جماعت کی نمائندگی کرتا ہے جو 24 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے ان اے ویری سافٹ وے۔ اگر آپ نے جاننا لوگ کیا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کھولیں، آپ کو پتہ چل جائے گا عوام کے جذبات کیا ہے۔ وہ تو بہت مائلڈ میلو کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، حضور ایسا نہیں تو ایسا کر لیجئے، یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ اگر اتنے میلو شخص کے ساتھ ہی ہو رہا ہے تو پھر عوام کی جذبات جس دن ترجمانی ہوگی پھر تو عوام کے پھر تو پھڑکا دینا چاہیے۔ ویسے اتنے میلو نہیں ہے جس انداز میں، جس لب و لہجے کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر آپ عوام کو ایک دفعہ اسٹڈی کر لیں نا اسد اللہ خان صاحب، آپ کو سمجھ جائے کہ عوام کے جذبات کدھر ہیں۔ آئی مین ویری فرینکلی اس وقت جو کچھ، میں حیران ہوں کہ جب 8 فروری کا الیکشن تھا نا، لوگوں نے سب سے زیادہ غصہ پتہ کس پہ؟ وہ عدت و نکاح والے کیس پہ۔ پاکستان کی عوام ہر چیز سمجھتی ہے، آپ ان کو بھولا نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے اس دن 8 فروری انقلاب اس لیے برپا کیا تھا، عدت والا کیس رہ گیا، باقی تو اب نکل۔ ایشو یہی ہے نا کہ آپ قوم کو جب آپ دیکھیں گے نا کہ آپ پاکستان کے دنیا کے اتنے بڑے لیڈر کو آپ نے اس قسم کے کیسز پھنسائے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی ہے، وہ اٹھتے ہیں۔ ابھی آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈیفیمیشن کا لاٹ آ رہا ہے پنجاب میں، کیا ہے؟ مریم کی وردی کے اوپر ٹرولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ جی پولیس میں جو چوک واک آؤٹ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں گئی ہے کہ یہ وردی کیسی لگ رہی تھی، انہوں نے کہا جی خبردار، وہ پریشان نہیں، بہت ساری پریشان اور ایشو ہے۔ دیکھیں پہلی دفعہ جب انہوں نے وردی پہنی تو ان پر تنقید ہوئی، تو اگر وہ اس سے پریشان ہوتی تو دوسری مرتبہ تو نہ پہنتی، دفعہ اتنی دوسری مرتبہ پہنی۔ انہوں نے کہا یہ لامتناہی سلسلہ وردی پہنے گا، اس کو یہی روکا جائے، بی بی بہت آگے جا رہی ہے، تو ایشوز اس لیے بنتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اس کو سمجھ نہیں لگ رہی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اینڈ آئی کین ایشور یو، اگر یہ معاملات اس طرح چلتے رہے، کسانوں کا ایشو اپنی جائے، اکنامک ایشوز، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، تحریک انصاف کو دے، یہ ملک کہیں جانے نہیں لگا۔ جن لوگوں نے سمجھنا ہے، I hope کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ ملک عمران خان کو باہر نکالے باہر جل نہیں سکتا۔ ڈیفیمیشن والے معاملے میں کیا آپ کو اعتراضات ہیں؟ آپ میڈیا اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے یا فیک نیوز کو روکنے کے لیے آپ بھی قوانین لے کر آئے؟ 10 قانون پہلے موجود ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ ایک نیا لا لانے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی نا؟ ڈیفیمیشن لا آپ نے پڑھا، ایک ٹریبیونل بنے گا، ٹریبیونل کا اس کے 3 لوگ گورنمنٹ آف پنجاب نامینیٹ کرے گی، چیف جسٹس کہ یہ 3 لوگ لگا دو، اگر وہ نہیں لگائے گا پھر اور 3 لوگ، وہ جو لوگ پرفارم کریں گے ان کی 6 مہینے بعد پرفارمنس اویلیبلٹی ہوگی،
کہ یہ 3 لوگ جو جس کو جج لگایا ہوا ہے یہ پرفارم کیسا کر رہے ہیں. آپ کو 6 مہینے کی سزا ہونی ہے, 30 لاکھ روپے کی سزا ہے, آپ نے کسی پہ بےزتی کر دی اس پہ 30 لاکھ, یعنی میں نے کہہ دیا کہ مریم بی بی یونیفارم میں اچھی نہیں لگ رہی, میں 30 لاکھ بھر کے ہی آؤں گا. جس کی حد تک ہو گئی, جس نے کہہ دیا کہ میری حد تک ہو گئی, اس کو جرمانہ ہو جائے گا. یہ کس قسم کی قانون ہے؟ دیکھیں یہ جو طاقت کا زوم ہے نا, یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ انفارمیشن کو روک لیں گے, عوام کو روک لیں گے, یہ کوئی نہیں روک سکا. ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا تھا. Have they learned it? یہ تو چلیں ایک ہے, یہ چائنا سے ایک سافٹ ویئر بھی کوئی چیز بھی ٹیکنالوجی بھی خرید رہے ہیں, 20 ارب روپے جو ہیں اس کے لیے مانگے گئے ہیں اور وہ اپروو ہونے جا رہے ہیں. تو یہ چائنا سے بھی کوئی ٹیکنالوجی بھی لے کر آ رہی ہے سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, یہ بھی تو ہو رہا ہے. عرب چھوڑیں, آپ خربوں لگا دیں, عوام کے آواز کو بند کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ آپ پاکستان میں انصاف لے کے آ جائیں. انصاف کے لیے یہ 7 یا 20 کلومیٹر پہ ایک بندہ بیٹھا ہے انصاف کا طالب, اس کو باہر نکالیں, چھوڑیں 20 ارب روپے, کچھ نہیں ہونے لگا, وہ پاکستان کو کھا نہیں جائے گا. آپ نے ایکس بند کر کے دیکھ لیا, ٹویٹر بند ہے نا اس وقت. آپ ایک میسج کریں شہباز شریف کو, کہیں ایک اس طرح کرو, ٹویٹ کرو, جس پہ 10,000 میسج آئیں گے, سمجھ لگ جائے گی آپ کے عوام میں ہے کیسی. تو 20 ارب سے عوام کو چپ کرا لیں گے. اٹس جسٹ میکنگ دیئر سیلف اون اسٹوپڈ, اپنے آپ کو موکری کرتے جا رہے ہیں. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیا معاملہ ہے؟ یہ ابھی تک آپ نے نام نہیں دیا, پہلے فائنل نہیں ہو رہا تھا, پھر آپ نے شیخ وقاص حکم کا نام فائنل کر لیا. کیا تحریک انصاف اتنی کمزور ہے ڈیسیژن پاور اس کی کہ وہ اس نام کو لے کر ہی نہیں جا پا رہی حکومت کے پاس؟ نام تو فائنل ہو گیا تھا, پہلے اوبیسلی مروت صاحب کا نام تھا, پھر اس کے بعد خان صاحب نے چینج کر کے وقاص صاحب کا نام کیا, پولیٹیکل کمیٹی نے اس کو انڈورس کیا. اب اس وقت جو ایاز صادق صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. اب آپ کہتے ہیں مسلم لیگ نون بھی تو اوبیسلی نہیں چاہتی تھی کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پی ٹی آئی سے, چاہے دنیا کا ٹھنڈا ترین بندہ آپ لگا دیں, پی اے سی ایک پاورفل پلیٹ فارم ہے. پیپلز پارٹی کے پاس جا رہی ہے یہ نہیں, کیوں جائے گی؟ ہمارے پاس جائے گی. ہمارے 90 سے زیادہ ممبر ہے, پیپلز پارٹی کے بعد کیسے جائے گی؟ اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہیں, پی اے سی اپوزیشن کے بعد ان کے پاس کیسے جا سکتی ہے؟ ہیونگ سیڈ دیٹ, ایشو ہے کہ کوئی کمیٹی بھی نہیں بنی تو پی اے سی کیسے بنے گی؟ اب کیونکہ بجٹ آنے والا ہے, فائنانس کمیٹی بننی ہے, باقی پی اے سی بنی ہے, تو وقاص صاحب کا نوٹیفیکیشن ہماری وجہ سے نہیں, ایاز صادق صاحب. لیکن آپ کی طرف سے آفیشلی نام بھی اسپیکر آفس کو نہیں کیا. ایاز صادق صاحب آئیں گے تو ان کو لیٹر لکھ کے عمر ایوب صاحب جمع کرا دیں گے, بعد خان صاحب نے فائنل کر دیا. لیکن ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو یہ نہ دی جائے. اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوگا؟ اگر حکومت فیصلہ کر لے کہ مجھے سانس لانے پابندی کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ حکومت ہے نا. لیکن ایک بات ہے نا, ایک پارلیمانی ایک نارمز ہوتے ہیں, آپ نے اس نارمز کو فالو کرنا ہے. پھر آپ نہیں کرنا چاہ رہے تو میں آپ کو زبردستی قانون نہیں ہے, یہ تو بس ایک روایت ہے. تو اگر قانون نہیں تو شہباز شریف صاحب ہماری گورنمنٹ پی ایس سی کے چیئرمین کیوں بنے؟ آپ نے بھی تو پھٹا ڈال دیا, ایسے تمندار کو ڈال دیا تھا, آپ نے کہا نہیں دیتے, آپ نے بھی یہ کہا کہ کوئی قانون نہیں ہے. اتنے بڑے آدمی کو شخص جس پہ کرپشن کی کیسز تھے, لیکن بیکاز پارلیمانی روایت ہم نے کہا بھائی تم بیٹھ جاؤ. اچھا بپی صاحب, 2 چیزیں میں آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ جنوبی پنجاب ایک صوبہ بن رہا تھا, سیکریٹریٹ انفیکٹ بنایا گیا تھا تاکہ اس کے لیے اگلے مرحلے کی طرف جائیں. وہ سیکریٹریٹ بند ہو گیا ہے. بالکل, اس سیکریٹریٹ کو بند کر دیا. اس کی جو کنسٹرکشن کے لیے پیسے رکھے گئے تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں, عثمان بزدار کی گورنمنٹ میں, وہ وہاں پہ کنسٹرکشن کام ختم ہو چکا ہے. جتنے سیکٹریز تھے ان کو ملتان اور بہاولپور سے اٹھا کے لاہور واپس ٹرانسفر کر دیا گیا. اب وہاں پہ کوئی سیکریٹریٹ کا نہ اسٹاف ہے نہ وہاں پہ کنسٹرکشن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں خان صاحب نمبر نہ لے جائیں. دیکھیں جنوبی پنجاب کی محرومی مجھ سے بہتر, آپ ابھی سمجھ سکتے ہیں کون بہتر جا سکتا ہے. خدا کر کے کسی نے ہماری آواز سنی تھی, سیکریٹریٹ تھا, ہم لاہور کے دھکے کھاتے تھے. مجھے یاد ہے میری بچپن میں میرے والد ہر مہینے اپنی زرعی اصلاحات کے کیس کے لاہور ریونیو بورڈ جایا کرتے تھے. اب رحیم یار خان سے کہیں لوگ ملتان اور بہاولپور جاتے تھے, بند کر دیا. کہیں اس کا جو کریڈٹ عمران خان نہ لے کے چلا جائے, کیونکہ اگر یہ سیکریٹریٹ چلتا رہتا اور کل کوئی صوبہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے سیکریٹریٹ پھٹی تو عمران خان کی لگ رہی ہے نا. مطلب وہاں پہ ہم 20 ارب روپے لگا چکے ہیں, آلموسٹ سیکریٹریٹ ہمارا مکمل تھا. اتنا زبردست کام چل نہیں, جسٹ بیکاز عمران خان اس کا فائدہ نہ لے جائے. کل کو پولیٹیکل لیوریج ہو, اس کو پہلے بند کریں گے, پھر اس کو اپروو کریں گے اور اس کی جگہ بدل کسی اور جگہ بنا لیں گے, جسٹ بیکاز کہ خان کا نام کے سیکریٹریٹ. اب ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ لوگوں کے ساتھ, یعنی آپ میٹرو بنا لیں, جو میٹرو ملتان نہیں چل رہی, سیکریٹریٹ بند کر دیا بھائی, اس کو بس چھٹی کرا دیں.